صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شخص اس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم لوگ بھی ایک مرتبہ درود السلام پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے چند اچھی نیتیں جیسا کہ ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اور آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے تو ہم ان اچھی نیتوں پر لاسٹ میں ایک نظر بھی ڈالیں گے کہ ہم اگر یہ نیتیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے تھے، اور ان نیتوں سے آگے ہمیں کس طرح خود فائدہ اٹھانا ہے یا دوسروں کو فائدہ دینا ہے۔ جو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا علم والوں سے پوچھوں گا، خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی سکھاؤں گا، جو علم میں برابر ہوگا اس سے ڈیبیٹ کروں گا، لیکن علماء سے نہیں الجھوں گا۔ اچھا، اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں کہ نماز کے جو بھی مقصدات ہیں یا واجبات ہیں یا فرائض ہیں ان سب کا علم آپ کو تقریباً آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ علم نہیں آیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ہر چیز مختصر انداز میں کور کی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے ریزن ایک تو ہماری آڈینس ہے کہ آڈینس ہر بندہ ہر طرح کی بات نہیں سمجھ سکتا، تو ہم اس طرح کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے تھے، اور دوسری بات ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہوتا تھا، 20-25 منٹ میں سب کچھ کور کرنا ہوتا تھا، تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے بالکل شارٹ لی۔ لیکن میں لاسٹ میں جو ہے بک ریکمینڈس کروں گا آپ لوگ، تو ان بکس کو ایک بار گو تھرو کر لیے گا تو جتنے یہاں پر ہمارے پاس وہ رہ گئے نا مسائل وغیرہ یا کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی ہوگی تو ان بکس سے زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے امامت کے مسائل دیکھے تھے کہ امامت کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور ابتدا کے مسائل دیکھے تھے کہ اگر مقتدی ہیں تو کس طرح سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن اس میں کچھ مسائل رہ گئے تھے ہمیشہ کی طرح، تو وہ آج ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں گے، اور پھر ہمارے پاس جو اصل ٹاپک ہے وہاں پر ہم چلے رہے ہیں اوپر۔ اچھا، ایک مسئلہ جو عموماً پوچھا جاتا ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اختلافی ایشو بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے بندہ تعلق رکھتا ہو، اس میں دو ہی وہ ہیں اوپینینز ہیں اسکالرس کے۔ پہلا یہ ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے لیکن صرف عورتوں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے لیکن عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ عورت ہی کی کیوں نہ امامت کروا رہی ہو۔ تو دونوں اوپینینز ہیں، جس کو چاہے وہ آپٹ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت امامت نہ کروائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے دوسرے اوپینین کی وجہ سے، جس کو چاہے یہاں پر آپٹ کر سکتے ہیں۔ جو رکعتیں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم جو دوسرا والا مسئلہ ہے نا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن اس طرح سے بتا نہیں پایا تھا جس طرح سے بتانا تھا، تو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں۔ اگر لیٹ سپوز 4 رکعت والی نماز ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کے پاس وہ جماعت میں آپ شامل ہوئے امام صاحب کے ساتھ لاسٹ رکعت میں، آخری چوتھی رکعت میں، تو شامل کس طرح ہوں گے؟ تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو رکوع میں چلے جائیں گے، ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر ایک سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، پھر رکوع میں جائیں گے۔ اگر رکوع میں جو رکعت مل جاتی ہے تو وہ رکعت مل جاتی ہے، اگر رکوع کے بعد کسی رکعت میں شامل ہوتے ہیں سجدے میں یا قومے میں تو وہ رکعت آپ کو نہیں ملتی، وہ لاسٹ میں پڑھنی پڑے گی دوبارہ۔ اگر رکوع میں امام صاحب آئیں، تکبیر تحریمہ کہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک سبحان اللہ کی مقدار ہاتھ باندھیں اور پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، باقی نماز جو ہے امام صاحب کے ساتھ کمپلیٹ کریں۔ اچھا، اب چونکہ آپ کو آخری رکعت ملی ہے امام صاحب کے ساتھ، تو آپ آخری رکعت میں امام صاحب جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو آپ بھی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں، تحیات پڑھیں لیکن درود شریف نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تحیات پڑھ کے، اور وہ اگر ٹائم بچ جائے، امام صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کو درود شریف پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، تو آپ کیا پڑھتے رہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ آپ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیر دیں۔ امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے پڑھنی ہے ثنا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر جو ہے وہ بھی ملانی ہے سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورت بھی ملانی ہے۔ لیکن اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، یعنی اس رکعت میں یہ جو آپ کی اکیلے والی جو پہلی رکعت ہے یہ دوسری رکعت کنسیڈر ہوگی، کیونکہ ایک رکعت آپ کو امام صاحب کے ساتھ مل گئی ہے۔ یہ اس والی رکعت میں آپ قاعدہ اولا کریں گے اپنا پرسنل جو ہوگا، پھر تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں وہی ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ ملائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے تھرڈ رکعت میں، ٹھیک ہے، اگرچہ فرائض ہی کیوں نہ ہو، تھرڈ رکعت میں سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے جس طرح عموماً پڑھتے ہیں، اور پھر وہ قاعدہ اخیرہ کر کے نماز سے باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر مغرب کی لاسٹ رکعت میں لیے تو آپ کو باقی کی جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے دونوں میں قاعدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ والی جو رکعت ہوگی امام صاحب والی وہ بھی کنسیڈر ہوگی، اور یہ جو آپ اپنی پڑھ رہے ہیں یہ بھی کنسیڈر ہوگی، اس طرح سے کر کے 2 رکعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی وہ ہے کیا کہتے ہیں
صورت کب ملانی کب نہیں ملانی، اس کا جو حساب کتاب ہے وہ آپ کا اسٹارٹنگ سے ہی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی، اگر کسی کو نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ امام سے مقدم نہیں ہونا یعنی امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں جب ہی آپ نے اپنا وہ رکن چینج کرنا ہے یا تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کہنا ہے، ادروائز اگر امام صاحب سے مقدم ہوں گے تو آپ کی اگر تکبیر تحریمہ آپ نے امام صاحب سے پہلے کہہ دی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، پہلی بات۔ اور اگر دوسری چیزوں میں امام صاحب سجدے میں بعد میں جا رہے ہیں آپ پہلے جا رہے ہیں تو یہ سخت گناہ گار ہوں گے اس سے، ٹھیک ہے؟ تکبیرات انتقالات کیا ہوتی ہیں؟ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا چینج کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو، تو تکبیرات انتقالات وہ ہوتی ہیں جس سے آپ رکن چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قیام میں کھڑے ہوئے تھے، رکوع میں جائیں گے، جو تکبیر کہیں گے وہ تکبیرات انتقالات ہوں گے، اور تکبیرات انتقالات کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت کی ہے۔ اگر اس میں آپ اتنی آواز سے نہیں کہیں گے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں تو ترک سنت ہوگا، لیکن اس سے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کے ساتھ جو تکبیر تحریمہ کہنی ہے اس پہ بھی اتنی آواز سے کہنا ہے، لیکن اگر یہ جو باقی والی تکبیرات ہیں یا اگر نہ بھی کہیں تو امام صاحب کی آپ کے لیے کافی ہوں گی، لیکن پھر بھی کہہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیکی میں ایثار نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فرسٹ صف میں جانے کے لیے نا اگر کوئی اور جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، میں پیچھے پڑھ لیتا ہوں، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایثار والا معاملہ ہے نا کہ چلو یار کوئی اور کر بھی لے کوئی کام تو کیا ہو گیا، میں تھوڑی دیر میں کر لوں گا، یہ اس کو ایثار کہتے ہیں کہ دوسروں کو آگے آگے کرنا اور خود عاجزی کے ساتھ پیچھے رہنا۔ لیکن نیکی کے معاملہ جب آ جائے نا تو پھر ایثار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں اگر پتہ ہوتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو تم جو ہے وہ قرآن دازیاں کرتے کہ مجھے پہلی صف میں پڑھنی ہے، مجھے پہلی صف میں پڑھنی ہے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہو اور آپ بھی جا رہے ہوں تو اکثر یہ ہوتا ہے نا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چلو اس کو جانے دو، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ اس سے تھوڑا دو قدم جلدی بڑھا کر اور آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خطبے کے آداب، خطبہ کوئی سا بھی ہو، نکاح کا ہو یا وہ ہو جمعے کا خطبہ ہو، اس میں بالکل پروٹوکول سے بیٹھنا ہے اور اس طرح سے بیٹھنا ہے جس طرح آپ نماز ہی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبوں کے دوران کسی کو فالتو بات سے روکنا بھی فالتو بات ہے، یعنی اگر کوئی باتیں کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو روکیں نہیں، خاموش رہیں اور اس کے خطبے کے بعد اس کو سمجھا دیں کہ خطبے کے دوران باتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر نظریں کر کے گھمانا پھرانا بھی نہیں ہے، اپنی گود میں نظریں رکھیں اور خطبہ بالکل چپ چاپ سنیں اور خطبے پہ غور کریں کیا کیا ورڈز ہو رہے ہیں۔ اب نکاح کا خطبہ ہو یا کوئی سا بھی ہو، عموماً شادی ہالز میں ہمیں جو پتہ ہے کہ جو کام خلاف شرع ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بات پتہ ہوتی ہے ہمیں کہ وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، بس یہ چیز خلاف شرع ہے، یا دلہن کو اسٹیج پہ ایسے بٹھا دیا جاتا ہے بغیر پردے کے، یا اگر کمبائن سسٹم ہے تو کمبائن سسٹم خلاف شرع ہے، یہ چیز بھی خلاف شرع ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے وہاں پہ قاضی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ سب باتوں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ سب کو سننا چاہیے۔ اب تو مائک وغیرہ کا بھی سسٹم ہوتا ہے تو سب کو آرام سے آواز جائے گی، سب خاموش ہو کے خطبہ سنیں نہ کہ باتیں کریں۔ اسی طرح نمازوں کی ترتیب، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے نمازوں کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی وجہ سے میں نے یہاں پر یہ لکھا ہے، عصر کی شروع کی 4 سنتیں اور عشاء کی شروع کی 4 سنتیں غیر موقع ہیں، باقی جتنی بھی سنتیں ہیں سب موقع ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ساری ترتیب آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جمعے کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں نا، 4 سنتیں پھر 2 پردے پھر 4 سنتیں پھر 2 سنتیں، اس والی 2 سنت میں تھوڑا سا اختلاف ہے اسکالرس کا، کچھ کہتے ہیں کہ غیر موقع ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ موقع ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ موقع والا اوپینین وہاں پر آپٹ کریں اور اس کو پڑھ ہی لیا کریں، غیر موقع تو پڑھو یا نہ پڑھو اس میں گناہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن موقع اگر چھوڑیں گے تو اس میں گناہ ملے گا، تو بہتر ہے کہ والی 2 سنتیں موقع ہی کنسیڈر کریں، اگر بعد میں کبھی یہ پرابلم نہ آئے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے میں نے یہاں پر لکھ دیا تھا۔ اب اصل مسائل کی طرف آتے ہیں نماز جنازہ کے۔ اچھا پہلے میں نے نماز جنازہ رکھا ہے اور پھر غسل میت نیچے رکھا ہے۔ میت کو کیسے رکھنا چاہیے؟ جنازہ آیا، میت کا جو امام ہے نا اس کے سامنے نماز جنازہ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ میت کا امام کے سامنے ہونا شرط ہے، امام صاحب کے سیدھے ہاتھ کی طرف میت کا فیس ہوگا اور الٹے ہاتھ کی طرف میت کے پاؤں ہوں گے۔ میت کو جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں رکھیں گے، فنائی مسجد میں یعنی مسجد کے باہر رکھیں گے، اور جو چھوٹی مساجد ہوتی ہیں اس میں محراب کے بعد تھوڑا سا وہ صحن ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ میت رکھ دیتے ہیں اور ایک دو صفحے وہیں بن جاتی ہیں باقی مسجد کے اندر، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہی نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ اسی طرح 4 تکبیرات اس میں فرض ہیں نماز جنازہ میں، 4 تکبیرات اتنی آواز سے کہنی ہے کہ اپنے کان سن لیں، اگر اتنی آواز سے نہیں کہیں گے آپ کا ایک فرض کفایہ ادا ہی نہیں ہوا۔ ویسے نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن کسی کے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کو یہ والا مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اتنی آواز سے نہیں کہوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اس نے اپنے باپ کا جنازہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا، اور اس میں غلطی زیادہ کس کی ہے؟ ان پیرنٹس کی بھی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ مسائل نہیں سکھائے، اور کچھ غلطی ان بچوں کی بھی ہے جنہوں نے یہ مسائل نہیں سیکھے، کیونکہ باقی دوسری چیزوں میں بھی تو ہمارا دماغ چلتا ہے نا کہ فلاں چیز پر فلاں جگہ سے سیکھ سکتے ہیں اور یہ چیز یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی. تو یہ مسائل بھی دیکھنے کے لیے ہمارا جو ہے نا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ میں اپنے فرض علوم بھی دیکھوں اور سیکھوں. اسی طرح آخری تکبیر میں ہاتھ کب چھوڑنا ہے، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ تکبیر کہہ کے سلام پھیر کے پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں، کچھ ایک سلام کہہ کے ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسرا سلام کہہ کے دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. تو آخری تکبیر جب کہہ لیں گے نا نماز جنازہ کی تو فوراً ہاتھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. جہاں پر کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور جہاں پہ کچھ نہیں پڑھنا وہاں پہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. لاسٹ تکبیر جیسی کہہ لی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر ایک سائڈ سلام پھیریں دوسری سائڈ سلام پھیریں. اچھا، نماز جنازہ میں اگر چپل پہنی ہوئی ہے تو چپل میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ کو فل شیورٹی ہے کہ چپل میں نجاست ہے، اب چپل اتار دیں اور اس کے اوپر چپل کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چپل کو چاہیں تو آگے کر دیں تھوڑا سا اور خود زمین پہ کھڑے ہو جائیں، اور چاہیں تو چپل پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ چپل میں نجاست نہیں ہونی چاہیے. ریان بھی آپ کی اسکرین نہیں آ رہی. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی. چلے میں اپنے پاس سے دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں اب آ گئی. تو اچھا، یہ والا مسئلہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ نماز جنازے میں صرف پہلی تکبیر میں جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، باقی جو تین تکبیر ہوتی ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے احناف کے نزدیک. ٹھیک ہے. اس میں صرف تکبیر کہیں گے لیکن اتنی آواز سے کہیں گے کہ اپنے کان سن لیں، امام صاحب بھی اور باقی کے لوگ بھی. اور کیا نام کے ہیں، بالغ مرد یا عورت ہوگا تو اس کے لیے اللہم اغفر لحینا والی دعا ہے، اور اگر نابالغ ہوگا تو اللہم اجعلھا لنا یا اللہم اجعلہ لنا، بچے کی وہ والی دعا ہے. کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، اگر اس کے لیے تھوڑے سیپریٹ وہ ہے معاملات ہیں کہ پیچھے پردہ لگا ہوا ہے اور عورتیں پیچھے پڑھ رہی ہیں اور مرد آگے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے کر کے بالکل عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ، احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور یہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. غائبانہ نماز جنازہ اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سامنے جو ہے صرف تصور کر لیا جاتا ہے کہ میت ہے، اور میت ہوتی نہیں ہے اصل میں. کسی کا انتقال وہ کسی اور ملک میں ہوا اور یہاں کے لوگ اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو اس سے نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. نہ یہ حنفیوں کے نزدیک ہے نہ یہ مالکیوں کے نزدیک ہے، اور یہ ایسا پڑھنا درست بھی نہیں ہے. اچھا، غسل میت میں بس اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے. فوٹو نہیں آ رہی، ابھی آ جائے گی، کوئی مسئلہ والی بات نہیں. غسل میت میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو بھی میت ہے نا اس کو آپ جس بھی تختے پر لٹائیں گے پہلے اس تختے کو دھونی دینی ہے. ٹھیک ہے. دھونی کیوں دینی ہے؟ کسی بھی چیز سے دے سکتے ہیں، اگربتی ہو یا لوبان ہو. ابھی اس کی حکمت میں آگے چل کے بتاتا ہوں دھونی کیوں دینی ہے، لیکن دھونی دینا بہتر ہے، بہت بہتر ہے. سب سے پہلے اس کو دھونی دیں کہ جو بھی آپ چیز آپ نے سلگائی ہے نا اس کی خوشبو اس تختے میں آ جائے. دھونی دے لی. اب میت کو آرام سے اس تختے پر لٹائیں. تختے پر لٹانے کے بعد اگر عورت ہے تو سینے سے لے کے گھٹنوں تک، اور اگر مرد ہے تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ایک موٹی چادر ڈالنا ہے. اور چادر اگر وائٹ کلر کی نہیں ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وائٹ کلر میں جو ہے جسم چھلکتا ہے. اور میت کا عورت کو عورت رکھنا یعنی چھپانے کی چیزوں کو چھپا ہوا رکھنا، یہ جو لوگ غسل دے رہے ہیں نا ان پر فرض ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور اس کو چھپانا مطلب فرض ہوتا ہے. تو یہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب جو لوگ کسی ایک نے بھی اگر غسل دے دیا تو باقی سب پر سے یہ فرض اتر جائے گا. اب میت کو وہاں پر لٹا دیا، کپڑا بھی ڈال دیا. عورت کو صرف عورت ہی غسل دے سکتی ہے، اور مرد کو اس کی بیوی بھی غسل دے سکتی ہے اور دوسرے مرد بھی غسل دے سکتے ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے نا تو مرد کا نکاح اسی وقت اس عورت سے ختم ہو جاتا ہے. کس سینس میں؟ کہ اب وہ 4 شادیاں مزید کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، اس سینس میں نہیں کہ اس کی وہ بیوی ہی نہیں رہی، میدان محشر میں تو یہ دونوں میاں بیوی ہی کی حیثیت سے ہوں گے نا، تو اس سینس میں تو وہ بیوی رہتی ہے اس کی، لیکن اب وہ کیونکہ 4 شادیاں مزید کر سکتا ہے عورت کے فوراً دم توڑنے کے بعد، تو اس لیے اب جو وہ مرد ہے وہ عورت کو بغیر کسی اس کے نا بیریئر کے ٹچ نہیں کر سکتا، ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر سکتا، تو وہ غسل نہیں دے سکتا، لیکن قبر میں اتار سکتا ہے کیونکہ کفن پہنا ہوتا ہے عورت نے، تو وہ ایک بیریئر آ گیا بیچ میں، تو اب وہ ہاتھ لگا سکتا ہے اور قبر کے اندر اتار سکتا ہے، لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اس کو 3 مہینے کی یا جو بھی معاملات ہیں اس کے حساب سے عدت گزارنی ہوتی ہے، تو اس اس حوالے سے مطلب اس والے سینس سے اگر دیکھا جائے تو عورت کا جو نکاح ہے وہ باقی رہتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو جو ہے غسل دے سکتی ہے، مرد کو ادروائز مرد ہی دیں گے، عورت کو عورت ہی دے گی، جتنے لوگ کافی ہوں صرف اتنے ہی لوگ غسل دیں، زیادہ مجمع جمع کرنے کی جو ہے مجمع جمع نہ کریں، کیونکہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو اب میت کو لٹا دیا، کپڑا بھی اس کے اوپر رکھ دیا، اب یہ کریں کہ میت کے کپڑے اتاریں، اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں تو آسانی سے وہ کپڑے اسی طرح اتار لیں، کیونکہ وہ بھی مال ہے اور اس کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں اتر سکتے تو ان کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سلائی کھولنا زیادہ آسان ہو تو سلائی کھول لیں، تاکہ بعد میں سلائی ہو جائے تو وہ کسی اور کے کام آئے پہننے کے، تو مال کو جتنا زیادہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں بچانا ہے۔ اب میت کے کپڑے اتر گئے، وہ کپڑا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اب سب سے پہلے جس طرح خود استنجا کرتے ہیں سب سے پہلے میت کا استنجا کرانا ہے، لیکن کس طرح؟ ہاتھ میں گلوز پہن کر یا کوئی موٹا کپڑا باندھ کر، کیونکہ ڈائریکٹ بغیر بیریئر کے میت کے ستر کو ٹچ نہیں کر سکتے، عورت کا بھی اسی طرح ہوگا اور مرد کا بھی اسی طرح ہوگا، اتنا اچھے سے استنجا کروانا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن کپڑا جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہی رہے گا، کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کے کروانا ہے، کپڑا ہٹانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ استنجا کروا لیا، اب جو ہے میت کو سب سے پہلے الٹی کروٹ لیں، یعنی اس کا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ اوپر ہو جائے اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہو جائے، الٹی کروٹ لٹانے کے بعد اب اس کے اوپر پانی ڈالیں، اتنا اچھا سے پانی ڈالنا ہے کہ ایک ایک بال اس کا تر ہو جائے، یعنی اس کا غسل ہو جائے، اگر اس طرح ڈالا کہ غسل ہوا صرف، یعنی صرف مسے کی طرح کا، تو چونکہ اب آپ کے اوپر فرض تھا اس کا غسل کروانا، تو اب آپ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے، پانی کیسا ہونا چاہیے؟ پانی نیم گرم ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ بیری کے پتوں کا اس میں نا جوش دے دیں، مطلب بیری کے پتے ڈال کے ایک بار ابال دے دیں گے تو اس کا کلر آ جاتا ہے اس میں، اس سے میل ویل چھڑانا آسان ہو جاتا ہے، تو لیکن اس میں بھی وہی والی احتیاط کرنی ہے، اگر پانی زیادہ گرم ہو ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے بار بار اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بالٹی میں، تو پانی مستعمل ہو جائے گا، پھر اس کو پاک کرنے کے لیے وہی والا طریقہ ہے جو اس میں بتایا تھا ہم نے، واٹر کی ٹائپ سے نا، وہاں پر جو ڈسکس کیا تھا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، مگا گندا اس میں پانی میں نہیں ڈالنا ورنہ پانی مستعمل ہو جائے گا، تو ایک بار پہلے ہاتھ واتھ اپنے خود دھو لیں وضو وغیرہ کر کے، پھر غسل کرائیں میت کو، الٹے کندھے پہ پانی ڈال دیا، اب میت کو اس سائڈ آپ وہ دیں، کروٹ دلائیں، اور پھر الٹی سائڈ پہ پانی ڈال دیں، اچھا یہ پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا، سنجا کے بعد جو ہے نا میت کو پہلے وہ کروا لیں، وضو کروا لیں، وضو کس طرح سے کروائیں گے؟ پہلے ہاتھ دھلا دیں اس کے یہاں کلائیوں تک، پھر اس کے بعد کلی تو وہ کر نہیں سکتی میت، نہ ناک میں پانی چڑھا سکتی ہے، تو روئی گیلی کر کے جتنا اس کے ہونٹ کھل رہے ہیں نا، بس گیلی روئی اس کے منہ میں اسی طرح سے یوں 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 گھما دیں، بس اسی طرح سے والی روئی پھینک دیں، پھر دوسری روئی گیلی کر کے ناک میں ہلکی ہلکی ایسی بس تر ہو جائے ناک، یہ اس کی کلی ہو گئی، ناک میں پانی ہو گیا، پھر اس کا میت کا منہ دھلائیں، پھر اس کے کوہنیوں تک ہاتھ دھلائیں، پھر اس کا مسا کروائیں، اور پھر اس کے پاؤں دھلائیں، یہ پورا وضو اس کو کروانا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو الٹے کندھے پہ ڈالا پھر سیدھے کندھے پہ ڈالا پانی، اب پوری باڈی پر جو ہے پانی ڈال دیں اس طرح سے کہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ ہاں ہاں اب ہر ہر اس کا جو باڈی پارٹ ہے نا وہ بالکل تر ہو گیا ہے، کوئی صابن استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شیمپو یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اب یہ کرنے کے بعد میت کو ہلکا سا اٹھانا ہے آپ نے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے اور مردوں کے لیے بھی، ہلکا سا آگے سے اٹھائیں گے کہ وہ ہلکی سی نا بینڈ ہو جائے، سر کے پاس سے اٹھانا ہے، اور پھر پیٹ پہ ہلکا ہلکا سا ایسے ہی رب کریں گے، تھوڑے سے پریشر سے، بالکل ہلکے پریشر سے کہ میت کو تکلیف نہ ہو، ہلکے ہلکے پریشر سے رب کریں گے، اگر کوئی نجاست نکل جاتی ہے میت کی تو اس کو دھو لیں، بس کافی ہے، اب دوبارہ سے اس کو غسل یا وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں نکلے تو نہ نکلے، کوئی ایسی وہ والی بات نہیں ہے، میت کی باڈی سے اگر تو کوئی بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، یا کوئی اس میں تغیر آ جاتا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا یا کچھ اس طرح کا، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ باہر آ کے بتائیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے تک رکھنی ہے، اب آپ کو خود کو بھی اسمیل نہ آئے، اسی حکمت کی وجہ سے وہاں شروع میں ہم نے
وہ دے دی تھی، دھونی دے دی تھی تاکہ آپ کو بھی خوشبو آتی رہے، ورنہ اگر کسی کی میت سے اسمیل آ رہی ہوگی اور وہ آپ کو آئے گی تو آپ کے دل میں ایک وہ ہو جائے گا نا کہ یار دیکھو اس کی میت سے اس طرح کے وہ تھے سمٹمس سے، تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا. تو آپ کے خود کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال پیدا نہ ہو، تو اس لیے آپ کو پہلی خوشبو کی دھونی دے لینی ہے تاکہ اپنے دل میں بھی خیال پیدا نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ غسل وغیرہ کرنے کے بعد میت کو ہلکی جو سب سے لائٹ خوشبو ہو وہ خوشبو لگا لیں، اس کے کفن وغیرہ پر یا اس کی باڈی پارٹس پر. جو سجدے کی جگہیں ہوتی ہیں نا ان میں لگانا زیادہ بہتر ہے، جس طرح گھٹنے ہو گئے یا پیشانی ہو گئی. تو ایسی جگہوں پہ اگر لگا لیں گے تو بہتر ہے. تھوڑی سی اس کے بعد سے خوشبو آتی رہے گی تو لوگ اگر اس کو بعد میں دیکھنے آئیں گے تو ان کے دل میں کوئی برا خیال نہیں ہوگا، بلکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میت کے پاس سے آ رہی ہے خوشبو تو اچھا سب کا خیال ہوگا. اچھا یہ جو پہلی والی پکچر ہے نا یہ ہے عورت کا کفن، اور یہ جو دوسری والی پکچر ہے یہ ہے مرد کا کفن. کپڑے کس سیکوینس میں رکھنے ہیں میں نے اسی سیکوینس سے یہاں پہ پکچر بنائی ہے، بہت اچھی نہیں بن پائی لیکن کوئی بات نہیں. یہ جو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میت کی باڈی کا سائز کتنا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا اوپر سے تھوڑا سا چھوڑ دیں 6-7 انچ، اور نیچے سے 6-7 انچ تھوڑا سا چھوڑ دیں. یہ والا کپڑا آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک کپڑا ہو گیا. دوسرا کپڑا پھر میت کی باڈی کا جو ایکچوئل سائز ہے اتنے بڑے بڑے 2 کپڑے. پھر یہ جو فورتھ والا ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو گیا. یہ عورت کے صرف بال ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ والا کپڑا تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو تو چلے گا، صرف بال ڈھانکنے ہوتے ہیں اس سے. اور یہ جو لاسٹ والا ہے نا یہ دیکھیں یہ بالکل لمبا سا ہے، اور اس میں بیچ میں جو یہ ڈاٹ 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 آپ کو دکھے نا یہاں سے کپڑا کاٹ لینا ہے تھوڑا سا. دینا کس طرح سے کفن، سب سے پہلے یہ والا بچھائیں گے جو سب سے بڑا والا ہے، پھر یہ سیکنڈ والا، پھر تھرڈ والا، پھر یہ جو جس سے وہ بال ڈھانکنے وہ والا، پھر یہ لاسٹ میں سب سے یہ جس میں بیچ میں چھید ہے یہ والا. یہ سب بچھانے کے بعد میت کو اس کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے میت کی باڈی کو جو ہے خشک کر لیں گے. اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہ جو یہ والا ہے نا اس کو قمیص کہتے ہیں جس میں سوراخ ہے بیچ میں. تو قمیص اوپر سے میت کے لے آئیں گے، اس کا سر اس میں سے نکال کے اور قمیص لے آئیں گے، اور پھر وہ جو کپڑا جس سے میت کی باڈی کو ڈھاکا ہوا تھا وہ آرام سے کھینچ کے باہر نکال لیں گے. اب یہ قمیص ڈھانکنے کے بعد صرف عورت کا بتا رہا ہوں ابھی، یہ جو چھوٹا والا کپڑا ہے اس سے میت کے بال ڈھانکیں گے، ٹھیک ہے. بال کس طرح سے کرتے ہیں، عورت کے بال کو جو ہے نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کو سینے پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، ایک حصہ ایک سائڈ پہ ایک حصہ ایک سائڈ پہ. اور اس سے یہ والا جو کپڑا ہے یہ اس سے پورا ایسے ہی بال آگے کو منہ بھی ڈھانپ دیتے ہیں عورت کا، ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کا منہ کسی کو دکھانا ہوتا نہیں ہے عموماً، تو منہ بھی اس طرح سے ڈھانپ دیتے ہیں تاکہ وہ بال وال سب کچھ چھپتے ہیں. پھر یہ جو باقی کے 2 کپڑے ہیں پہلے الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ، ایک کپڑا آپ نے باندھ دیا، پھر دوسرا والا کپڑا بھی الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ، پھر یہ جو لاسٹ والا کپڑا ہے الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ. پھر یہ جو ہے سر کے پاس ایک ڈوری باندھ دیں تاکہ کفن کھلے نہیں، پاؤں کے پاس ایک ڈوری باندھ دیں تاکہ کفن کھلے نہیں، اور اسی طرح بیچ میں بھی ایک ڈوری باندھ دیں. یہ جو سر والی ڈوری ہے اور یہ جو پاؤں والی ڈوری ہے نا یہ قبر میں لے جا کے کھول دیتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ والی ڈوری ہے یہ قبر میں بھی بندھی رہتی ہے. اب مرد کا بالکل آسان سا ہے، ایک سب سے بڑا کپڑا ہونا چاہیے جو اس کی ہائٹ سے تھوڑا سا بڑا ہو، اور ایک اس کی ہائٹ کے برابر ہو، اور ایک قمیص ہو. تو قمیص کے اوپر آپ مرد کو رکھیں گے، اس کو قمیص آپ نے پہنا دی، اس کے اندر سے سر نکال دیا. اب جو کپڑا جس سے اس کا ستر ڈھانکا ہوا تھا وہ آرام سے کھینچ کے نکال لیں. اب یہ چھوٹا والا کپڑا ہے پہلے لیفٹ سائڈ پھر رائٹ سائڈ پیک ہو گیا، پھر اسی طرح بڑے والے کپڑے سے لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پیک ہو گیا. اسی طرح سے اس میں بھی وہ باندھیں ڈوریاں اور بیچ میں ایک ڈوری باندھیں. یہ میت آپ کی ریڈی ہے. اگر عورت کا شکل اگر کسی کو دکھانی ہو، ویسے غیر محرموں کو دکھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر عورتوں کو ہی دکھانی ہو نا تو اسی طرح سے تھوڑا سا وہاں سے کھولیں گے چہرے کے پاس سے، اور یہ والے جس سے آپ نے بال ڈھانکے تھے نا والا کپڑا اٹھا لیں گے کہ منہ کے پاس سے وہ کپڑا ہٹ جائے. پھر جب دوبارہ سے بند کرنا ہو تو وہ کپڑا واپس سے لگا کے اور اسی طرح سے بند کر کے اور لے جائیں گے مطلب اس کے لیے. یہ بالکل مختصر طریقہ تھا، اس میں اگر پریکٹیکل دیکھیں گے آپ لوگ تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، لیکن ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ایسے بھی سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے. لیکن ایک بات جب پریکٹیکل ریئل لائف میں کسی کو اگر وہ دلوائیں گے آپ کفن دیں گے یا غسل دلوائیں گے تو ہی زیادہ اچھا آ سکے گا. اچھا میں نے جو ہے فرسٹ سیشن میں ایک حدیث ڈسکس کی تھی، اور اس حدیث کا پس منظر تھوڑا سا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے اور قیامت کی 60 نشانیاں بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے. ان 60 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ بروز قرب قیامت، قیامت کے قریب لوگ جو ہوں گے وہ اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں نے یہاں پر وہ ایکسپیرینس بھی کر لیا ہوگا کہ ہمیں نماز کس طرح سے سکھائی جاتی ہے، اور جو اصل نماز ہے یا اس میں جتنی وہ ہے
کیا کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کہ ہر چیز بالکل واضح ہے، ہر چیز کی ایک شرعی حیثیت ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کریں تو کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے کر کے عموماً سکھائی نہیں جاتی گھروں میں. جن کے ہاں اس طرح کا وہ نہیں ہوتا، ان کے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں، رجحان نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ نشانی تھی. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی کچھ اور نشانیاں ہیں، وہ میں بالکل لاسٹ سیشن میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ہمارا آج لاسٹ سیشن ہے. تو یہاں پر میں ڈسکس کر لوں گا. اس میں سے یہ والی نشانی تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی کہ موسیقی بھی عام ہو جائے گی اور موسیقی کے آلات بھی عام ہو جائیں گے. اسی طرح ناچنے والیاں اور گانے والیاں بھی عام ہو جائیں گی. ہمارے یہاں آج کل یہ ایک ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک فن کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو گانا آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو فلاں انسٹرومنٹ بجانا آتا ہے، یا وہ بجا سکتا ہے اور بہت اچھا بجا لیتا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں. ہر بندہ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ظاہر کرتا ہے، وہ عموماً اتنا ہی سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو لے کے سمجھ جائے، اور دین کی بات جب اس کے سامنے کرو نا تو اس کو اتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا. واللہ اعلم. ابھی ہوا یہ تھا، میں اگر پتہ نہیں بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے کسی کی اسٹوری دیکھی، تو جو بھی انہوں نے اسٹوری لگائی ہوئی تھی نا، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف تھا. تو میں نے ان کی ریفیوٹیشن میں اپنی اسٹوری پر ایک ویڈیو لگا دی. ویسے میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، مجھے پہلے سے ہی لگانی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اب انہوں نے لگائی دی ہے تو چلو میں بھی لگا دیتا ہوں. تو جس کی ریفیوٹیشن میں وہ اسٹوری لگائی تھی، انہی کا لائک اس اسٹوری پر آیا ہوا تھا. اگر کسی چیز سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے تو اس پہ ہم لائک کرتے ہیں والی اسٹوری پہ. ہرگز نہیں. اس میں سمپل سی انگلش میں تھی، عربک پوم تھی، لیکن اس میں جو ہے نا انگلش سب ٹائٹلز آ رہے تھے. تو سمجھ حاصل کی انگلش نہ. ایک اس میں قیامت کی نشانی یہ بھی تھی کہ دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور خطبہ زیادہ ہوں گے. یعنی سب کو بس بیان کرنا آتا ہوگا، اور جو اصل ہوگی دین کی وہ سمجھ نہیں آتی ہوگی. تو یہی حال ہے ہم لوگوں کا بھی. نہ اردو صحیح طریقے سے آتی ہے، عربی تو بہت دور کی بات ہے، اور انگلش اگر ہم لوگوں نے پڑھی تو وہ بھی صحیح سے نہیں آتی، کہ جو اسٹوری لگائی وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. بہرحال مومن کا دل اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک. اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ بندہ جب دیکھے گا نا، ایک بندہ مومن جو ہوگا وہ جب دیکھے گا کہ اتنے عام گناہ ہے کہ ہر بندہ یہ کام کیے جا رہا ہے اور اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط کام ہے. تو چونکہ مومن بندہ ہوگا وہ بالکل کیا نام کے معصوم سا ہوگا، یا یوں سمجھ لو کمزور ہوگا، کہ وہ اس گناہ کو روک تو نہیں سکتا ہوگا، لیکن اندر ہی اندر دیکھ دیکھ کے نا اس کا دل پگھل رہا ہوگا کہ یار یہ کیوں ایسا، مطلب کیوں کر رہا ہے یہ بندہ. تو اگر یہ خصلتیں آپ میں ہیں، مطلب یہ کوالٹیز آپ میں ہیں، تو پھر تو اچھی بات ہے. اور اگر یہ نہیں ہے نا کوالٹیز، تو پھر ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے. اسکالرز یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بھی کام آپ کریں نا، اگر تو وہ آپ کے اپنے دین کو فائدہ نہ دیتا ہو تو پھر آپ اس کام سے رک جائیں. آپ اسلامک اسٹوری لگانا چاہ رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پر وہ تھی نا، جو شروع میں ہم نیتیں ڈسکس کرتے تھے، وہ نیتیں کیا تھیں کہ خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی سکھاؤں گا. اگر دوسروں کو سکھانے میں اپنا فائدہ نہیں ہو رہا ہو نا، اپنے خود کا دین کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ دوسروں کو نہ سکھائیں. سب سے پہلے اپنے دین پر فوکس کریں. وہ کام کریں جو آپ کو اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہو، ٹھیک ہے. جو علم میں برابر نہیں ہوگا اس سے ڈیبیٹ کروں گا. اگر ڈیبیٹ آپ کا ایگو بڑھاتی ہو نا، کہ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے پاس ہزاروں دلائل ہیں اور آپ کو اس سامنے والے کو منٹ میں چت کر دیں گے، تو اگر صرف آپ کی ایگو بڑھتی ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا اس سے مزید تقویٰ بڑھتا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کے سامنے 4 دلائل رکھوں گا تو 4 دلائل یہ بھی رکھے گا، ان دلائل کو دیکھ کے میرا اپنا جو مذہب ہے یا جو میں خود فالو کرتا ہوں وہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر تو آپ ڈیبیٹ کر لیں. ورنہ آپ اس سے ڈیبیٹ نہ کریں. جو اپنے سے علم میں کم ہو نا، اس سے بھی ڈیبیٹ نہ کریں. جو علم میں برابر ہو، جس کو آپ کو پتہ ہو کہ اس کو میں سمجھاؤں گا تو اس کو بات سمجھ آئے گی، اور یہ بات میری سمجھ سکتا ہے اور میں بات اس کی سمجھ سکتا ہوں، تو ڈیبیٹ کریں، ادروائز ڈیبیٹ نہ کریں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جس طرح اسٹوری بس میوزک شیئر کرنا، یا اور اسی طرح کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں، تو ان سے بھی بچیں. کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے جو بندے میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. اور مطلب ایک بندے کو اچھا مسلمان بننے میں نا چھوٹی 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 چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. تو بس یہی چند باتیں تھیں. اگر آج کے اس میں کسی کو کوئی وہ سوال وغیرہ ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ آج ہمارا لاسٹ سیشن تھا، یہیں پر ہم ختم کریں گے.
ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ آمین آمین. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو بس یہیں پر آف کریں گے. پورے آواز سے پڑھ لیتا ہوں.